درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا۔ اب یہ بظاہر تو ایک لائن ہے، ایک جملہ ہے حدیث میں، ویری شارٹ حدیث، مگر اس حدیث میں جو انعام چھپا ہوا ہے نا، وہ اگر آپ امیجن کر لیں، وہ سمجھ لیں تو یقین کریں کہ ایک ہی فضیلت درود پاک کے لیے کافی ہے کہ بندہ بس درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لے۔ حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی مشہور مفسر قرآن ہیں، اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کا طریقہ کیا ہے، نصیب ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ درود شریف کی کثرت ہے۔ تو اس حدیث شریف سے معلوم یہ ہوا کہ درود شریف بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور درود پاک پڑھنے سے بزم جنت کے دولہا مل جاتے ہیں۔ جو جنت کے دولہا ہیں، جن کے لیے یہ کائنات سجائی گئی ہے، اگر وہی مل جائیں، انہی کا قرب مل جائے تو پھر سبحان اللہ، پھر کون سی مشکل ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، آقا وہاں ہوں گے نا۔ اور اگر واقعی درود پاک پڑھتے ہوئے، ان کا ذکر کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے اور نبی پاک نے اپنا قرب عطا کر دیا، یقیناً پرابلمز بہت ساری ہیں، محشر میں کتنے مسائل ہیں۔ آپ کو میں کتاب چاہوں گا کہ آپ اس کا کم از کم ایک حصہ ضرور پڑھیں، پوری پڑھ لیں تو کیا بات ہے۔ بہار شریعت، مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے کتاب لکھی ہے۔ بہار شریعت کا جو پہلا حصہ ہے نا، وہ ایمانیات پر ہے، میرا اور آپ کا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، صحابہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں۔ امیزنگ، بہت ضروری ہے، بیسک کتاب ہے، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کتاب میں جب آپ قیامت کا باب پڑھیں گے نا، آپ یقین کریں، میں نے کئی بار وہ باب پڑھا ہے، ہم جب پڑھتے ہیں ایسا فیل ہوتا ہے، مفتی صاحب نے ایسا لکھا ہے کہ قیامت ہماری آنکھوں کے سامنے طاری ہو رہی ہے کہ پہلے کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا۔ اس انداز سے آپ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور وہاں آپ نے ایک جملہ لکھا کہ کوئی ایک مشکل ہو تو بیان کی جائے، کوئی ایک مصیبت ہو تو بیان کی جائے، ایک کے بعد ایک ڈیفیکلٹی ہے، یعنی قیامت کی ایک ہی مشکل کافی ہے نا کہ سورج ایک میل پر ہے، زمین تانبے کی ہے اور سایہ بھی کوئی نہیں ہے، اور قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے۔ فرمایا حدیثوں میں کہ بندہ اس قدر پیاسا ہوگا کہ العطش العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی، لوگ اپنی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ فرمایا یہ ایک ہی مشکل کافی تھی، یہی اتنی خطرناک ہے۔ مگر فرمایا صرف یہ نہیں ہے، اس گرمی کے عالم میں حساب بھی ہوگا، سوال جواب بھی ہوں گے، نامہ اعمال بھی کھولا جائے گا، پل صراط سے بھی گزارا جائے گا۔ اب امیجن تو کریں کتنی مشکلیں ہیں، اللہ اکبر۔ مگر اتنی ساری مشکلوں کو جب آپ دیکھتے ہیں اور پھر جب ایک ذات پاک کی طرف توجہ جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہر مشکل کا اگر کوئی سولوشن ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، آقا کی رسائی ہے۔ اور اگر کوئی امتی آقا کے قریب ہو گیا، پیاس بہت ساری لگنی ہے، بالکل بات ٹھیک ہے، مگر اس دن ساقی کوثر کون ہوں گے؟ جام کوثر پلانے والا تو آقا ہی ہوں گے نا۔ اگر کوئی شخص نبی پاک کے قریب ہو جائے گا تو ہمیں بھی جام کوثر مل جائے گا، اور وہ جام کوثر ہے جس کے بارے میں حدیث پاک کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، شربتن ہنیئتم مریئا لا نغمع بعدہ ابدا۔ فرمایا ایسا شربت ہے، ایسا پیارا پانی ہے جو ایک بار پی لے اسے کبھی پیاس ہی نہیں لگنی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا
मीठा ठंडा ठंडा और मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं सल्लल्लाहु। यानी आप देखिए जो भी मुश्किल है, अच्छा और क्या मुश्किल है, नामा अमाल खोले जाएंगे, ऐब खुल जाएंगे, इतने गुनाह हैं सबको पता चल जाएगा। जो पर्दा ढका हुआ है वो पर्दा खुलने का अंदेशा है। मगर मेरे रजा कहते हैं कि अपने करम से हम हल्कों का, अपने करम से हम हल्कों का पल्ला भारी बनाते ये है मिलकर सल्लल्लाहु। और रंगे बेरंगों का पर्दा, रंगे बेरंगों का पर्दा दामन ढक कर छुपाते ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और मुश्किल भी तो है, पुल सिरात से गुजरना है, लोग कट कट कर जहन्नम में गिर रहे होंगे, घबराहट का आलम होगा, चीखो पुकार का आलम होगा। ये ब्रिज, ये पुल तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, मगर मेरे आका का अंदाज क्या होगा कि उसी पुल के किनारे मेरे आका सजदे में जाकर अल्लाह की बारगाह में क्या सदाएं लगा रहे होंगे, रब्बे सल्लिम उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे, रब्बे सल्लिम उम्मती। मेरे रजा कहते हैं सल्लिम सल्लिम सल्ली ढारस से, सल्लिम सल्लिम सल्ली ढारस से, पुल से पार लगाते ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीखने को क्या मिला कि दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है जो कयामत के दिन की मुश्किलों में काम आने वाला है। अच्छा मजे की बात एक और बात बताऊं, दुरूद पाक सिर्फ कयामत को काम आने वाला वजीफा नहीं है, यानी वो तो इंशाल्लाह मिलेगा ही। इधर दुरूद पाक पढ़ो, इधर भी टेंशनें दूर होना शुरू हो जाएंगी, इधर भी कारोबार अच्छा होना शुरू हो जाएगा, इधर भी प्रॉब्लम हल होना शुरू हो जाएंगी, इधर भी खुशियां आना शुरू हो जाएंगी। मैं नहीं कह रहा, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते जिसका मजमून है कि जिसको मुसीबतों ने परेशानियों ने घेरा हो उसे चाहिए कि कसरत से दुरूद पढ़े, दुरूद पाक परेशानियों और मुसीबतों को ले जा। तो दुरूद पाक को अपना विर्द बना लें। अब आज से रोजाना कम से कम हो सके तो 1200 बार दुरूद पाक पढ़ें, 313 बार तो कम से कम पढ़ें, ताकि कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल हो जाएं। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जिस मौजू पर मैंने चंद मदनी फूल पेश करने हैं, ये हमारे माशरे में बहुत तेजी से प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी से ये इशू जो है वो बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह से मुसलमानों के दिल एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, गलत फहमियां जन्म ले रही हैं। यानी यूं समझिए कि खानदानों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में एतमाद कम होता जा रहा है। वो मामला क्या है मैं अर्ज करता हूं। पहले मैं आपको एक वाकया सुना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था, और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु एक जगह से तशरीफ ले जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु कहीं बैठे हैं, और आप रदी अल्लाह तआला अन्हु किसी सोच में गुम थे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप और मैं ऐसी किसी सोच में होते हैं कि सामने से कोई गुजर जाए फिर भी पता नहीं चलता है। बाजों का बंदा हाथ हिलाता है, भाई किधर हो, मेरी तरफ तो देखो। अच्छा, हम किसी को देख रहे हैं तो समझ रहे मुझे देख रहा है, मगर हम उसे नहीं देख रहे होते, जहन कहीं और होता है। बंदा जब किसी गहरी सोच में होता है तो सामने क्या हो रहा है उस पर तवज्जो नहीं होती। ठीक है, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला इसी कैफियत में थे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला ने वहां से गुजरे, आपने सलाम किया। ये भी सीखने को मिला कि जब किसी को मुसलमान को देखें, करीब से गुजरे तो सलाम करें। तो आपने सलाम किया, हजरत उस्मान गनी ने जवाब नहीं दिया। अच्छा, हजरत उमर फारूक को बड़ा अजीब सा लगा कि उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला ने जवाब नहीं दिया मुझे।
آپ چلے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے پاس کہ حضور میں نے حضرت عثمان غنی کو سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، لگتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہیں، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا انہوں نے جواب، وہ تو بالکل فوراً جواب دیتے ہیں، ہمارا تو بڑا پیار ہے آپس میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کو پینڈنگ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے بعد میں دیکھ لیں گے، میں بات کر لوں گا، آپ نے کہا چلو ساتھ چلتے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عمر فاروق کو لے کر آ گئے، جب وہاں پہنچے تو دونوں نے مل کے سلام کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دونوں کو جواب دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے عمر فاروق یہاں سے گزرے، آپ کو سلام کہا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ کہتے ہیں حضور میں اپنے بھائی کا سلام کا جواب نہ دوں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، میں نے کیسے ایسا ہو سکتا جواب نہیں دیا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے آپ کے سامنے سے میں گزرا، میں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو کہتے ہیں واللہ مجھے اس کی خبر ہی نہیں کہ آپ میرے سامنے سے کب گزرے، میری تو توجہ ہی کہیں اور تھی۔ تو سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یہ تو بتاؤ کس سوچ میں تھے، اگر واقعی کسی ایسی گہری سوچ میں تھے کہ عمر فاروق کا گزرنا بھی تمہیں نہ سمجھ آیا، ہمیں تو بتائیے آپ کیا سوچ رہے تھے۔ اللہ اکبر، ہیں ہمارے یہاں کوئی کسی سوچ میں گم بھی ہوتا ہے نا تو سوچ ہوتی ہے کہ کاروبار کا کیا ہوگا، تو نوکری کا کیا ہوگا، دنیا کی پرابلمز، یا بعض اوقات بدقسمتی سے کوئی کسی غلط کام، گناہوں والے کام کی توجہ میں گم ہو جاتا ہے۔ مگر جب کوئی عاشق رسول ہوتا ہے اس کی یادوں میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی بستے ہیں، اس کی یادیں بھی ہوتی ہیں تو آخرت کی ہوتی ہیں، اس کی یادیں بھی ہوتی ہیں تو جناب کسی نیکی کے کام کے کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ ویسے کبھی سوچے اس بات پر کہ مجھے اور آپ کو کبھی ایسا خیال آیا اور اس خیال میں ہم اتنے گم ہو گئے ہوں کہ میرا مرنے کے بعد کیا ہوگا، میری آخرت کیسی ہوگی، میرا جنت میں داخلہ کیسے ہوگا، یا کبھی جناب اس خیال سے مجھے اور آپ کو نیند نہ آئی ہو۔ ایسے تو بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہ جناب دنیا کی ٹینشن کی وجہ سے، دنیا کے کسی پرابلم کی وجہ سے میں رات کو سو نہیں پایا، میری آنکھ کھل گئی، مگر ایسا کبھی ہوا کہ ایک رات نیند اس لیے نہ آئی ہو کہ یاد رسول نے تڑپا دیا ہو، پیارے آقا کے عشق نے تڑپا دیا ہو، دیدار رسول کے لیے میری آنکھیں بے قرار ہو گئی ہوں، مدینے کی یاد ہو اور میری آنکھوں میں آنسو ہوں اور اسی آنسوؤں کے ساتھ میری رات گزری ہو۔ کیا کبھی کوئی ایسی رات، کبھی کوئی ایسا دن ہم سے گزرا ہو؟ اللہ اکبر، یہ شعر کتنا پیارا ہے نعت کا، کاش میں اور آپ اس کے مصداق بن جائیں کہ دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ اللہ کرے ہماری تخلیے بھی، ہماری خلوتیں بھی کبھی ایسی ہوں، اس طرح کی محفل ہو، کوئی نعت خواں نعت پڑھے اور عشق رسول والی نعت پڑھ دے تو کبھی کبھی ہماری آنکھوں سے بھی آنسو بہ جاتے ہیں، کبھی ہم بھی مدینے کی یاد میں تڑپ جاتے ہیں۔ یقیناً یہ بڑی اچھی بات ہے، مگر سچ بتاؤں اصل مزہ کیا ہے کہ میں ہوں اکیلا اور میرا کمرہ ہو، مجھے کوئی دیکھ نہ رہا ہو اور میری آنکھوں سے آنسو مدینے کی یاد میں بہ رہے ہوں، میری آنکھوں سے آنسو نبی پاک کی یاد میں بہ رہے ہوں، میں وہ رات تڑپ کر گزاروں کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کا امتی ہوں، مجھے بھی آپ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ کبھی کوئی رات ایسی گزرے کہ اپنے گناہ یاد آئیں اور میں جا نماز بچھاؤں اور سجدے میں جا کر اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو بہاؤں۔ یقین کریں یہ اکیلے میں آنسو بہانا اس کا لطف ہی اور ہے، اس کی چاشنی ہی اور ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں سیدنا عثمان غنی سے، اے عثمان غنی ذرا یہ تو بتائیے آپ کس سوچ میں تھے؟ آپ پتہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا بتاتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی حیات طیبہ میں ایک سوال پوچھنا تھا، میں وہ سوال پوچھ نہیں پایا، کاش میں وہ سوال آپ سے پوچھ لیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ سوال کیا تھا؟ اے عثمان ہمیں تو بتاؤ وہ سوال کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں نے سوال یہ پوچھنا تھا کہ قیامت کے دن نجات کا دار و مدار کس بات پر ہے، یعنی کون سی چیز ہوگی کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن نجات مل جائے گی، بندہ بخشا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اے عثمان میں نے اپنے آقا سے یہ سوال پوچھ لیا، آپ تو نہیں پوچھ سکے نا، میں نے پوچھ لیا ہے۔ اب روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت عثمان غنی خوشی سے کھڑے ہو گئے، اتنا خوش ہوئے کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ انہوں نے سوال پوچھا، ان کے پاس جواب بھی ہوگا، جو سوال میں نہیں پوچھ سکا انہوں نے پوچھ لیا ہے اور جواب بھی ہوگا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں یا اے ابو بکر میرے ماں باپ آپ پر قربان،
اچھا دیکھیے کتنی آخرت کی فکر تھی، کتنا علم دین کا شوق تھا، کوئی اور دنیاوی مقصد نہیں ہے کہ ان کے پاس اس سوال کا جواب ہے، خوشی سے جھوم اٹھے، کہتے ہیں ابو بکر میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہی ہم سے اس معاملے میں آگے بڑھنے میں حقدار تھے، کیا کمال آپ نے کر دیا ہے، اب مہربانی کریں جلدی سے جواب بتائیے کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے ہی بخشے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے ہی جنتی ہیں، جنہوں نے نبی پاک سے جنت کی بشارتیں سن لی ہیں، مگر پھر بھی ان کو پتا کرنا ہے کہ قیامت کے دن کیسے بخشے جائیں گے، نجات کیسے ہوگی۔ اب تک تو سوال سنا ہے کہ ہم میں سے کسی کے دل کی کیفیت ایسی بنی کہ یار جلدی سے مجھے بھی جواب پتا چل جائے، میں بھی اس پر عمل کر لوں اور قیامت کے دن میں بھی بخشا جاؤں۔ سنو اب حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے پوچھا ما نجات هذا الامر، یعنی قیامت کے دن نجات کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من قبل من الکلمۃ فہی لہ نجات، فرمایا یعنی وہ کلمہ جس کی میں دعوت دیتا ہوں، یعنی کلمہ طیبہ، جس نے دل سے وہ کلمہ قبول کر لیا اس کے لیے نجات ہے۔ سبحان اللہ، حضرت عثمان غنی کو تو جواب مل گیا، ان کے صدقے ہم غلاموں کو بھی جواب مل گیا، ہم گناہگاروں کو بھی جواب مل گیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس واقعے سے دو تین باتیں بڑی اہم سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ پہلی بات کہ روز قیامت نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے، کوئی چاہے کتنے مرضی اچھے کام کر لے، اب ذرا غور سے سنیے گا، عقل مند ہوں گے تو میری بات جلدی پک کر لو گے، کوئی چاہے کتنے ہی بڑے اچھے اچھے کام کر لے، پوری دنیا میں یتیم خانے کھول دے، دنیا بھر کے غریبوں میں کروڑوں اربوں روپے تقسیم کر دے، ہر بے گھر کو گھر بنا دے، ہر بھوکے کو کھانا کھلا دے، جتنے چاہے بھلائی کے کام کرتا رہے، اگر اس کے دل میں ایمان نہیں تو اس کی یہ ساری بھلائیاں بیکار ہیں، اللہ کے حضور کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، کیونکہ دار و مدار کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہاں کسی کے پاس ایمان ہے اور اس کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی، بڑی سے بڑی نیکی انشاءاللہ قبول بھی ہوگی اور جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بن جائے گی۔ اللہ پاک خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ نجات کا دار و مدار کیا ہے؟ وہ ایمان پر ہے۔ اچھا کیا ایمان صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام ہے؟ کلمہ پڑھ لیا نہیں، بلکہ ایمان تمام اسلامی عقیدے کو، تمام اسلامی عقیدوں کو دل سے مان لینے کا نام ہے۔ میں نے کہا نا باہر شریعت کا پہلا حصہ کیوں پڑھنے کا کہا؟ ہمیں اپنے عقیدے تو پتا ہو، ہمارا ایمان کیا ہے یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، فرمایا اور بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا پھر ہدایت پر رہا۔ تو پتہ چلا کہ تین باتوں کا ذکر ہے، ایمان، نیک اعمال اور ہدایت پر رہنا۔ جس میں یہ تینوں باتیں ہوں گی اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب ہدایت پر رہنے کا کیا مطلب ہے؟ کیسے ہدایت پر رہیں؟ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں استقامہ لفرقۃ السنت والجماعہ، یعنی جو ایمان لائے، نیک اعمال کرے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت والجماعت کے عقائد یعنی عاشقان رسول والے عقیدوں پر ثابت قدم رہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو اب انشاءاللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنی ہیں کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے، عقیدے کی اہمیت کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھیے،